اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ ہماری گفتگو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متعلق مکمل ہوئی۔ آج ہم شیخ حسن علی اصفہانی کے اسفار سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ بیان کریں گے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی 1925 عیسوی میں اصفہان سے مشہد الرضا کی طرف پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں 25 سال کی عمر میں باہر نکلتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اصفہان کا حکمران شیخ حسن علی اصفہانی سے کچھ ناراض ہوتا ہے اور ان کو اصفہان سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے۔ تو ایسے میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان سے مشہد کی طرف سفر کا کوچ کرتے ہیں، اور راستے میں شیخ حسن علی اصفہانی چونکہ اصفہان سے مشہد کی طرف بغیر کسی سواری کے اور پیادہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں راستہ گم کر جاتے ہیں۔ بیابانوں میں، صحراؤں میں بھٹکنے کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا سے توسل کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں امام رضا کو اور کہتے ہیں، یا مولا، یا امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کی غرض سے نکلا ہوں، راستہ گم کر گیا ہوں، بھٹک رہا ہوں، اور آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں، لہٰذا میرا آپ سے تقاضا ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ آلاف التحیت و ثنا مل جاتے ہیں، جو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری اور معنوی اعتبار سے مدد کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور چند ہی لمحات میں شیخ حسن علی اصفہانی کاشان شہر میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بعد میں اگلے مراحل میں مشہد الرضا کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ 1 سال سے کم مدت شیخ حسن علی اصفہانی مشہد الرضا میں قیام کرتے ہیں، اور مشہد الرضا میں اس مدت میں صحن عتیق، صحن کہنے یا صحن انقلاب، جو آج کی اصطلاح میں صحن انقلاب ہے، اس صحن انقلاب کے اوپر جو کمرے موجود ہیں، ان کمروں میں سے ایک کمرہ شیخ حسن علی اصفہانی لیتے ہیں، اور اس کمرے میں باقاعدہ ریاضت نفس میں، تزکیہ نفس میں، خداوند متعال کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال عرصہ کامل وہاں پر نہیں گزارتے، اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ 1926 میں مشہد الرضا سے باقاعدہ نجف اشرف کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر نجف اشرف کے علماء سے فیضیاب ہونے کے بعد دوبارہ اصفہان واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جب 1933 کو دوبارہ مشہد الرضا واپس تشریف لاتے ہیں، تو 1933 سے 1936 کے درمیان شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مشہد الرضا میں، صحن انقلاب میں، طبقہ فوقانی کے جو کمرے ہیں حضرت امام رضا کے حرم میں، وہاں ایک کمرہ لیتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ ریاضت میں، دعاؤں میں، خداوند متعال سے راز و نیاز اور مناجات میں مصروف رہتے ہیں۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو مدت 1933 سے 1936 جو نجف حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں قیام پذیر ہوتے ہیں، شیخ کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر رات ایک مکمل قرآن مجید کا باقاعدہ ختم کرتے ہیں، اور اگلے روز باقاعدہ مشہد مقدس کے علماء سے علمی طور پر استفادہ کرتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسی مدت میں 1933 سے 1936 کے دوران شیخ حسن علی اصفہانی جو حرم میں حضرت امام رضا کے صحن انقلاب کے طبقہ فوقانی میں جو ایک کمرہ انہوں نے لیا ہوتا ہے، جہاں پر وہ خداوند متعال سے راز و نیاز میں، عبادات میں مصروف رہا کرتے تھے، تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس ایک ضعیف عمر بوڑھا شخص وہاں پر آتا ہے، اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ اے شیخ، میں آپ کی
خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ مجھے کسی خادم کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں۔ لیکن وہ بوڑھا شخص اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ شیخ حسن علی اصفہانی اصرار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لیکن وہ بوڑھا شخص نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ آپ مجھے صرف اتنی اجازت دیں کہ میں یہاں آپ کے پاس صبح آؤں اور آپ کا پانی بھروں، اور پھر آپ کو اگر کوئی کام ہو تو مجھے کہیے گا، میں یہیں پہ باہر کھڑا رہوں گا آپ کی خدمت میں۔ بالآخر جب یہ بوڑھا شخص شیخ حسن علی اصفہانی سے بہت اصرار کرتا ہے تو شیخ حسن علی اصفہانی تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کریں۔ اگلے روز علت طلوع وہ بوڑھا شخص دوبارہ شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں شیخ حسن علی اصفہانی کے اس کمرے سے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور نہایت ہی ادب، نہایت ہی احترام کے ساتھ، جیسے ایک غلام باہر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے مولا اور اپنے آقا کے حکم کا منتظر ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ باہر کھڑا رہتا ہے۔ اور 40 دن تک اس بوڑھے کی یہی روش تھی کہ وہ صبح آتا تھا، وہاں پر کھڑا ہو جاتا تھا اور رات تک شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس وہیں پر کھڑا رہتا تھا تاکہ شیخ حسن علی اصفہانی اس کو کوئی حکم دے۔ کہیں آرام نہیں کرتا تھا، کہیں نہیں بیٹھتا تھا اور مکمل خاضعانہ طور پر وہاں پر کھڑا رہتا تھا۔ شیخ حسن علی اصفہانی بھی اس کی اس حرکت سے نہایت متعجب ہوتے تھے کہ یہ کیا میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ خود ضعیف العمر انسان ہے اور بوڑھا شخص ہے، تو اس طرح سے میری کیوں خدمت کر رہا ہے۔ جب چلہ پورا ہوتا ہے اور 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو اب یہ بوڑھا شخص شیخ حسن علی اصفہانی سے کہتا ہے کہ یا شیخ، میں نے ایک چلہ اور ایک 40 دن آپ کی خدمت کی ہے اور اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ بھی ایک دن میری خدمت کریں۔ شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص ہے اور مجھے یہ خوف تھا کہ معلوم نہیں ہے یہ شاید مجھ سے کوئی سخت قسم کے کام لے، اور میں اپنی ریاضت میں اور اپنی چیزوں میں مصروف ہوتا ہوں، لیکن چونکہ اس نے نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ 40 دن میرے دروازے پہ کھڑا رہا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اسے انکار کروں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ شاید یہ کوئی سخت کام کہے، شاید یہ عوام الناس میں سے کوئی شخص ہو، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن تسلیم کر لیا۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ آج سے میں اندر بیٹھتا ہوں اور آپ دروازے پر میری خدمت کریں اور ایک دن میری خدمت کریں، زیادہ میں آپ سے تقاضا نہیں کرتا ہوں۔ لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی دروازے پہ آ جاتے ہیں اور وہ بوڑھا شخص کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور شیخ حسن علی اصفہانی کے جائے نماز پر بیٹھ جاتا ہے۔ مصلی عبادت پر بیٹھ کر شیخ حسن علی اصفہانی سے کہتا ہے کہ جاؤ بازار سے ایک کورا لے کر آؤ اور زرگری کا سامان لے کر آؤ، یہ جو سنیارے وغیرہ کے پاس سامان ہوتا ہے اس قسم کا سامان لے کر آؤ۔ شیخ حسن علی اصفہانی باہر چلے جاتے ہیں، کچھ گھاس لیتے ہیں، وہ ایک کورا جو جس سے معمولاً سونے کو پگھلایا جاتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، کچھ تانبے کی چیزیں، سکے، تانبے کے سکے لے کر آتے ہیں اور اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں میں لے آیا ہوں۔ یہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ اب آپ اس کورے کو گرم کریں، اس انگیٹھی کو گرم کریں تاکہ اس کے اندر یہ تانبا پگھلایا جائے اور اس سے ہم سونا بنائیں۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں، کورے کو اس قدر گرم کرتے ہیں کہ وہ پگھلانے کے قابل ہو جائے، اور پھر بوڑھا کہتا ہے کہ بوڑھے کو اطلاع دیتے ہیں کہ اب یہ بالکل تیار ہو چکا ہے پگھلانے کے لیے۔ تو بوڑھا کہتا ہے کہ اب آپ اس میں اس تانبے کے سکوں کو اس کے اندر ڈال دیں تاکہ وہ پگھل جائے۔ جب تانبے کے سکے بالکل پگھل جاتے ہیں تو شیخ حسن علی اصفہانی اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ تانبے کے سکے اب پگھل چکے ہیں، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو اب وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ خداوند متعال کے حضور دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدایا، میں نے آج تک جتنے بھی بزرگ شخصیات کی اور اساتید کی خدمت کی ہے، تجھے ان اساتید کا اور ان شخصیات کا واسطہ اس تانبے کو سونے میں تبدیل کر دے۔ جب یہ دعا بوڑھا شخص کمپلیٹ کرتا ہے تو شیخ حسن علی اصفہانی سے کہتا ہے کہ اب اس پگھلی ہوئی دھات کو باہر نکالو اور دیکھو کہ یہ سونے میں تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی اس دھات کو جیسے ہی باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ سونا ہوتا ہے اور کچھ تانبا ہوتا ہے، اور پھر اس بوڑھے شخص کو بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ سونا ہے اور کچھ تانبا ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص نہایت تعجب سے شیخ حسن علی اصفہانی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہارا وضو نہیں تھا؟ تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ نہیں، میرا وضو نہیں تھا۔
تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ جاؤ جا کر وضو کرو اور دوبارہ اس عمل کو انجام دو۔ شیخ حسن علی اصفہانی دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اس بوڑھے شخص کی ہدایات کے مطابق دوبارہ اسی طرح سے انگیٹھی کو گرم کرتے ہیں، دوبارہ اس تانبے کے سکوں کو پگھلاتے ہیں اور دوبارہ اس کو اطلاع دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص دوبارہ دعا کرتا ہے اور اب کی بار جب اس دھات کو باہر نکالا جاتا ہے تانبے کی تو وہ مکمل سونے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور خالص سونا ہوتا ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی تعجب سے اس بوڑھے شخص کو بتاتے ہیں کہ یہ تو خالص پیور سونا ہے۔ تو اب وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ چلو اسے لے کر باہر سونیاروں کو جا کر دکھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں، حرم مطہر حضرت امام رضا سے مختلف سونیاروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے وہ سونا دکھاتے ہیں تاکہ وہ اس کی جانچ کریں۔ مختلف سونیارے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے پیور خالص سونا ہے۔ لہٰذا وہ بوڑھا شخص شیخ حسن علی اصفہانی کو کہتا ہے کہ اب اس سونے کو بیچا جائے۔ سونے کو بیچ دیتے ہیں، جو رقم حاصل ہوتی ہے تو وہ بوڑھا شخص شیخ حسن علی اصفہانی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اس رقم کو مستحقین میں آپ تقسیم کرو یا میں تقسیم کروں۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی جب اس بوڑھے شخص کی عظمت سے باخبر ہوتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہی اسے تقسیم کریں۔ لہٰذا وہ بوڑھا شخص شیخ حسن علی اصفہانی کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور ایک ایک مستحق کے دروازے پر جاتے ہیں اور اس رقم سے کچھ رقم اس مستحق کو عنایت کرتے ہیں اور ایک ذرہ بھی اس سے ریال نہ اپنے لیے اٹھاتے ہیں اور نہ ہی شیخ حسن علی اصفہانی کو دیتے ہیں۔ جب تمام رقم تقسیم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ ایک دن کی خدمت جو وہ بوڑھا شخص شیخ حسن علی اصفہانی سے لینا چاہتا تھا وہ خدمت کا زمان بھی مکمل ہوتا ہے اور اس طرح سے شیخ حسن علی اصفہانی کو باقاعدہ سونا بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی باقاعدہ 1937 میں دوبارہ نجف اشرف تشریف لے جاتے ہیں اور 1940 تک وہاں کے اساتید سے استفادہ کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 1941 کو شیخ حسن علی اصفہانی دوبارہ واپس اصفہان تشریف لے آتے ہیں اور اصفہان آنے کے بعد فوراً شیراز چلے جاتے ہیں اور وہاں پر موجود مشہور و معروف طبیب مرزا جعفر طبیب سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں شیخ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قانون ان کے پاس پڑھتے ہیں۔ ماجرا کچھ یوں ہوتا ہے کہ صبح شیخ حسن علی اصفہانی باقاعدہ اس طبیب کے مکتب میں اور کلینک میں بیٹھ کے مریضوں کا معالجہ کرتے ہیں اور بعد ظہر اسی طبیب کے پاس باقاعدہ کتاب قانون شیخ ابو علی سینا کا درس لیتے ہیں اسی طبیب سے۔ یہ ماجرا اسی طرح سے چلتا ہے۔ یہ طبیب بھی نہایت ہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نہایت ہی مخلص، نہایت ہی با ایمان شخص ہوتا ہے۔ اس طبیب کی یہ روش ہوتی ہے کہ یہ صبح جب کلینک میں آتا ہے تو آ کر کسی سے مطالبہ نہیں کرتا کہ کس مریض نے اسے کتنی رقم دینی ہے، کتنی نہیں رقم دینی ہے۔ تمام مریضوں کا علاج کرتا ہے، جو جتنا دل چاہے وہ ایک صندوق رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ رقم اپنی ڈال دیتا ہے اور اگر کوئی کچھ رقم نہیں دیتا تو بھی طبیب اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ نے مجھے معالجے کی کوئی رقم ادا نہیں کی ہے، وہ چلا جاتا ہے اور طبیب بھی بالکل ناراض نہیں ہوتا۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ وہ طبیب صبح آتے ہیں اور آ کر خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، آج رات کو میرے گھر میں مہمان ہیں، لہٰذا تو اپنے فرشتوں کو بھیج تاکہ مجھے تیرے رزق سے عنایت کریں۔ تو اس دن جب غلے کو کھولا جاتا ہے، ویسے معمولاً اس طبیب کے غلے سے روزانہ 9 ریال یا 8 ریال رقم نکلتی تھی، لیکن جب اس طبیب نے صبح آ کر خداوند متعال سے یہ دعا کی کہ اپنے فرشتوں کو بھیج، تو اس دن اس کے غلے سے 30 ریال رقم نکلی جسے وہ طبیب نے اپنے مہمانوں کے اوپر خرچ کیا۔ اور پھر ایک مرتبہ یہ طبیب آتا ہے اور آ کر خداوند متعال سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، آج مجھے سرکہ بنانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، لہٰذا تو اپنے فرشتوں کو بھیج تاکہ وہ میری مدد کرے۔ اس دن جب اس طبیب کا غلہ کھولا جاتا ہے تو وہاں سے 40 ریال نکلتے ہیں۔ شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے 2 یہ مورد اس طبیب سے متعلق دیکھے ہیں کہ اس طبیب نے دعا کی ہو اور اس کے
جو غلہ ہے اس کی نکلنے والی اس سے آمدن جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ تمام مدت نہ اس نے دعا کی اور نہ ہی رقم میں اضافہ ہوا۔ یہی 8 ریال یا 9 ریال اس کے غلے سے نکلتے تھے اور کچھ رقم اس سے نہیں نکلتی تھی۔ نہ وہ مریضوں سے زیادہ کا مطالبہ کرتا تھا، اور اگر کوئی نہیں دیتا تھا تو اس سے وہ ناراض بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس طبیب کی یہ روش تھی کہ جیسے ہی کوئی مطب کے اندر داخل ہوتا تھا مریض، یہ طبیب اس کے چہرے کو اور اس کے رخساروں کو دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ اس مریض کو کیا مرض ہے اور اس کو کس علاج کی ضرورت ہے، آیا یہ اپنے علاج سے زندہ بچے گا یا زندہ نہیں بچے گا۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طبیب کے اس کلینک میں 3000 مریضوں کا معالجہ کیا ہے، جو آتے تھے اور آ کر دوا لے کر جاتے تھے لیکن دوبارہ معالجے کے لیے رجوع نہیں کرتے تھے، انہیں ایک ہی نسخے سے شفا مل جاتی تھی۔ پھر ماجرا یوں ہوتا ہے کہ یہ طبیب باقاعدہ اس مطب میں جو 3000 مریضوں کا شیخ حسن علی اصفہانی معالجہ کرتے ہیں، تو ان 3000 مریضوں میں 3 مریض ایسے ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کے فوت ہونے کی بھی بنیادی وجہ ان کی بیماری ہوتی ہے، چونکہ طبیب نے ان کے لا علاج ہونے کو تشخیص دے دیا ہوتا ہے کہ ان کا علاج نہیں ہوگا۔ پھر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے ذریعے سے حجاز جاتے ہیں، اور حجاز جانے کے بعد وہاں سے پیدل مدینہ منورہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اسی سال حج سے مشرف ہوتے ہیں۔ راستے میں متعدد بزرگ علماء اور سالکین اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب مکہ سے یہ حج کرنے کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ واپس مشہد الرضا تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شیخ حسن علی اصفہانی اپنی زندگی کے آخری ایام تک مشہد الرضا میں حضرت سامل الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں مقیم رہتے ہیں۔ یہاں پر موجود زائرین کی خدمت کرتے ہیں، یہاں پر مجاورین کی خدمت کرتے ہیں، اور صرف 2 مرتبہ مختصر مدت کے لیے، ایک مرتبہ اصفہان جاتے ہیں اور ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر میں سلطان آباد عراق میں مختصر مدت کے لیے جاتے ہیں، اور پھر باقی تمام مدت مشہد الرضا میں ہی مقیم رہتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک، راز و نیاز، عبادات، حکایات، واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔